خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی اس کو ایک بندے نے کہا تو بڑا متکبر ہے، انہوں نے فرمایا میری تکبر از کبریائی اوست، فرمایا میری تکبر اللہ کے لیے ہے، ان کی کبریائی کی وجہ سے ہے۔ فرماتے خبردار این طائفرا ذلیل و خوار نانگارند، فرماتے ہیں یہ مت سوچو یہ فقیر لوگ ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ خوار ہے، ذلیل ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارکہ فرماتے ہیں، اس روایت کو مسلم نے روایت کی ہے اور مشکات شریف نے بھی روایت کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت زیادہ، بہت سارے، ربا کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے، اشعثا ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، مدفوع بالابواب لوگ اسے دروازوں سے باہر دھکیلتے ہوں گے، کہا اندر نہ آؤ، یار تو کیا پتہ نہیں تو کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اندر نہ آؤ۔ فرماتے ہیں لوگوں کے ہاں تو ان کا مرتبہ یہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیسے ہو، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا رہے گا۔ فرماتے ہیں ان کو ایسے مت سمجھو کہ یہ فقراء ہے، بس یہ ذلیل و خوار لوگ ہیں یار، کوئی دروازوں میں آنے نہیں دیتے، یہ ان کا تو بس کسی درخت کے نیچے کسی مسجد میں کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ وہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں نا تو پھر ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھائیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا فرماتا ہے۔ پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آزرد شبی ورنہ سخن بسیارت، فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آپ کو دل کا غم بتایا پھر میں ڈر گیا کہ آپ دل آزرد شبی ورنہ سخن بسیارت، کہ آپ جو ہے وہ خامخواہی ناراض ہو جاؤ گے لیکن باتیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہے، میں نے تھوڑی سی وہ غم دل آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو خان خانان صاحب بھلے تو خان خانانی کیوں نہ ہو، بھلے تو بادشاہ کے مصاحبوں میں بھی کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ پر بیعت ہو، جس مرشد سے تم لیتے ہو، یہ فقراء اور اہل اللہ، ان کی بارگاہ میں ادب سے پیش آیا کرو۔ فرماتے ہیں محبان عزیزی و مخلصان سمیمی شما میں باید کے ملاحظہ نفس امر داشتہ باشن و بشما ہر چی رسانن از نفس الامر رسانند۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں اخلاص و محبت و محبت ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو مشائخ ہوتے ہیں نا اس کے ارد گرد ایسا ٹولہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان پیر صاحبان کو، ان مشائخ کو، ان بڑے لوگوں کو جو باتیں پہنچا رہی ہوتی ہیں نا ان باتوں میں وہ اپنی صلاح چاہتے ہیں اور دوسروں کے نقصان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے آس پاس مخلص ہے، جو آپ کے دوست ہیں نا، ان کو یہ بتا دو کہ جو بھی بات ہو وہ سچ مچ وہی بات مجھے بتایا کرو۔ یار جب میں خط لکھوں نا کم از کم میرے خط کو پڑھا کرو، میں آگے کیا لکھ رہا ہوں، کس کو لکھ کر بھیج رہا ہوں، ذرا اس خط کو بھی آپ پڑھا کرو۔ وہ ہر کنکاشی کے بدہن صلاح شمارہ باید کے منظور دارند نہ مصالح خدرا کی آن خیانت محض است۔ فرماتے آپ کے مصاحب، آپ کے عزیز، آپ کے دوست جو بھی آپ کو مشورہ دیں تو وہ مشورہ ایسے دیں جس میں آپ کا فائدہ ہو، نہ یہ کہ ان لوگوں کا اپنا فائدہ ہو، فائدہ آپ کا ہو۔ اور اگر وہ لوگ اپنا فائدہ سوچ کے تمہیں مشورہ دے رہا ہے تو فرماتے یہ تمہارے ساتھ پھر خیانت کر رہے ہیں۔ بعضی از منافع شما نیز از علل غائے ان سفر بود۔ امام ربانی مجلد فسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک نے یہ جب مکتوب لکھ رہے تھے تو یہ دلی تشریف لے گئے تھے اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میری اس سفر کا غایہ اور مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور خان خانان صاحب کو کچھ نصیحت کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سفر کا ایک سب سے اہم جو غرض اور غایہ تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ آپ سے میں مل لوں اور عالم اسباب اما در عالم اسباب محبان و مخلصان شما نہ گزاشتند۔ فرماتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ آپ کے جو مخلص ہیں، آپ کے جو صلاح اور مشورہ دینے والے ہیں، انہوں نے مجھے آپ تک پہنچانے کی سعی نہیں کی، مجھے آپ سے دور رکھا۔ بس آج خان خانہ صاحب مصروف ہے، آج ان کی یہ مصروفیت ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں میں تم سے مل لوں گا، میں کچھ نصیحت کروں گا آپ کو، کچھ فیوزات سے تمہیں مستفید کر لوں گا، لیکن بدقسمتی سے آپ کے جو مخلص تھے انہوں نے مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیا، ختم ہوا۔ تقصیری عظیم طرف ندانند، فرماتے میری طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارے ان مصاحبوں کی ہے۔ ہر چند این مقدمات تلخ نما اند اما خوش آمد گویندگان شما بسیار اس بہمان اکتفا کنند۔
فرماتے ہیں اگرچہ میرے یہ مقدمات جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ تو تلخ ہیں، لیکن فرماتے ہیں آپ کو میٹھی باتیں سنانے والے اور بھی لوگ بہت سارے ہیں، ان سے میٹھی سنا کرو اور مجھ سے تلخ سنا کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے مشائخ میں کہ مشائخ کا ایک ٹولہ ان کے آس پاس ہوتا ہے، اور مشائخ کو اگر کوئی نصیحت کرنے والا، شیخ مرشد کو کوئی نصیحت کرنے والا اگر ان سے ملنے کی بھی کوشش کریں گے تو ان کے مصاحب اور ان کے آس پاس ارد گرد رہنے والے، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں چیلا چمچہ کہتے ہیں، تو چیلے چمچے ان کو اس شیخ تک نہیں پہنچانے دیتے، وہ ان کے اپنی کوئی صلاح مشورہ ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے مشورے ہوتے ہیں۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ خانان صاحب تو تمہارے پاس تو بڑے میٹھی میٹھی بول والے لوگ ہیں جو تمہیں بڑی تملق کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے مقدمات تھوڑی سی کڑوے ہیں، میں یہ کڑوا بولنے والا اچھا ہوں، تمہارے پاس تو میٹھا بولنے والے بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم اگر فقیروں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں نا، فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں لنگر کھائیں، وہاں آرام سے بیٹھ جائیں؟ فرماتے نہیں، ہم اگر فقراء کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ اطلاع برعیوب مکنونہ است، فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارے چھپے ہوئے عیبوں کو وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی تجھ میں یہ خامی ہے، یہ عمل مت کر لیا کرو، یہ عمل مت کر لیا کرو، وظہوری رذائل مخزونہ، اور وہ جو ہمارے اندر چھپے ہوئے رذیل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مرشد ہمیں ظاہر کر کے دے دیتے ہیں۔ فقراء کے پاس جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے، بے نمازی کو بتاتے کہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھا کرو، جو نماز پڑھنے والے کے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری نماز میں حضور نہیں ہوتا اسی لیے کرو، جو بے ادب ہوتے ہیں اسے ادب کی تلقین کر لیتے ہیں، جو طریقت سے ناشنا ہوتے ہیں اسے طریقت کی اشنائی دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ کی ترویج کرتے ہیں، جو اپنے ہمسایوں سے اچھے اخلاق نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، استاد اپنی والدین اپنی پیر و مرشد آداب سکھاتے رہتے ہیں۔ تو ان مبارکین کے ساتھ ہماری دوستیاں جو ہوتی ہے وہ ہم اپنی عیوب جو چھپے ہوئے عیب ہے اس سے آشکارا کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے دوائی لیتے ہیں۔ لیکن آپ مبارک نے فرمایا لیکن ہوا یہ بدانان کی اظہار این قسم سخنان نہ ازوری ازار است، فرماتے آپ یہ مت سوچا کرو کہ میں تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں تم سے ناراض ہوں، فرماتے ازار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ازوری نیک خواہی و دل سوزی است، فرماتے میں اسی لیے آپ کو یہ نصیحتیں کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں نیک کام تمہارے ذمہ ہو، اور دل سوزی ہے، میرا دل جو ہے وہ آپ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تو صلاح میں آ جائے، یقین تصور نمائند، فرماتے ہیں یقیناً آپ اسی کو تصور کر لے کہ میں کوئی دل آزاری، میں کوئی ناراض نہیں ہوں لیکن تمہاری صلاح کے لیے میں کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب دلی گیا تو ارادہ تو یہی تھا کہ تمہیں مل لوں، لیکن تیرے پاس رہنے والے لوگوں نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا، اسی لیے اگر خواجہ محمد صدیق آپ کا ایک مرید تھا امام ربانی صاحب، اگر وہ مجھے ایک دن پہلے بھی مل لیتے تو یہ ممکن تھا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے تک پہنچا دیتا، تم تک اپنے آپ کو میں پہنچا دیتا، لیکن جب میں واپس آنے لگا تو پھر رستے میں سرہند کے رستے میں خواجہ محمد صدیق صاحب مجھے ملے، تو اسی لیے میں پھر واپس پلٹ نہیں سکا، اسی لیے مجھے معذور جان لے۔ الخیر فیما صنع اللہ سبحانہ، خیر اسی چیز میں ہے جو رب چاہتا ہے، بس رب کی مرضی اس میں تھی کہ میں تم سے نہ مل سکا تو معاملہ یہاں تک آ گیا ہے۔ بقیہ نصیحتیں میں جو تمہیں لکھ رہا ہوں یہ نصیحتیں کوئی دل آزاری کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری صلاح کے لیے ہی لکھ رہا ہوں۔